أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت رجلا من أمتي يتقي وجه النيران وشررها بيده ووجهه فجاءته صدقته فكانت ظلا على رأسه وسترا. گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں ترک الصلاۃ من غیر عذر، یعنی بغیر کسی مجبوری اور عذر کے نماز کو چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، اس عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی. اور دوران گفتگو اور دوران بحث سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ ایک حدیث مبارک کا تذکرہ شروع کیا تھا جو منقول ہے عبد الرحمن بن سمرہ سے، جس میں حضرت نے اپنے مشاہدات کا تذکرہ فرمایا ہے. در حقیقت وہ مشاہدات انسان کی اس دار دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے اثرات سے تعلق رکھتا ہے کہ آخرت میں ان اعمال کے اثرات کیا ہوں گے. چونکہ حدیث کا کافی زیادہ حصہ پڑھا جا چکا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا جو آگ کے شعلوں اور انگاروں کو اپنے ہاتھ اور اپنے چہرہ کے ذریعے سے ان انگاروں اور شعلوں سے بچنا چاہتا ہے. فجاءتہ صدقتہ، اس حالت میں اس کا دیا ہوا صدقہ آگے بڑھتا ہے. فکانت ظلا علی راسہ وسترا علی وجہہ، وہ اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک ستر کا کام کرتا ہے، یعنی اس کے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے اور بڑھتے ہوئے شعلے اس کے چہرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي قَدْ أَخَذَتْهُ الزَّبَانِيَّةُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کو زبانیہ ہر طرف سے پکڑے ہوئے ہیں. یہ شاید ملائکہ عذاب ہیں، وہ جو آخرت میں شدت اور سختی سے پیش آئیں گے. فجاءہ امرہ بالمعروف ونہیہ عن المنکر، اس مقام پہ اس نے زندگی میں جو امر بالمعروف کیا تھا، یعنی نیکی کا حکم دیا تھا، ونہیہ عن المنکر، اور برائی سے روکا تھا، وہ آگے بڑھیں گے. یہ دو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ آگے بڑھیں گے. فخلصاہ من بینہم، ان زبانیہ کا جو گروہ ہوگا اس سے ایک شخص کو خلاصی دیں گے، چھٹکارا دیں گے. وجعلہ مع ملائکۃ الرحمہ، اور اس شخص کو پکڑ کر جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کے حوالے کریں گے. بس عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر قیامت والے دن یہ بہت بڑا اثر رکھتے ہیں. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یہی فریضہ ہے جس کے معطل ہونے سے
اور اسلامی معاشرے میں اس فریضہ سے غفلت برتنے سے معاشرے میں انگنت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو جدید اب معاشرے پر ثقافت اور طرز زندگی حکومت کرتا ہے کہ جس میں کوئی شخص بھی دوسرے کو روک ٹوک نہیں کر سکتا، ہر شخص اپنی آزادی کا راہ علامتا ہے، یہ انتہائی خطرناک روش ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی آزادی کے نام پہ ہر قسم کی خرابی کرتے ہیں، کوئی روکے یا ٹوکے تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر رہا ہوں، آپ کو کیا۔ بہت سے موارد پہ انسان کو سننا پڑتا ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاشرے کا تعلق ہوتا ہے فردی کاموں سے، اس لیے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کا معاشرے پہ اثر مترتب ہوتا ہے۔ ایک برائی کو اگر روکا نہ جائے تو پھر وہ برائی معاشرے کے ہر طاقتور اور کمزور شخص تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اہمیت دینے کا اثر ہوتا ہے کہ اگر معاشرے کا کوئی فرد برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ معاشرے کے دوسرے حضرات تک نہ پہنچے، وہ اس قسم کا کام نہ کریں۔ بنیادی طور پہ اسلامی نظام میں جتنی بھی گناہوں کی سزائیں یا حدیں جاری کی جاتی ہیں، اس حد سے ایک تو اس شخص کا گناہ جو ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں اس کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے اس گناہ کی نسبت جب اسے اس دنیا میں اس گناہ کی حد جو ہے اس پر جاری کر دی جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو اس میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا گناہ عدالت میں جا کے ثابت ہوتا ہے، شرعی عدالت میں، تو اس گناہ کے ارتکاب کی بہت سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص نے یہ بدکاری کی، تو معاشرے میں جو اس گناہ کی حرمت کا احساس تھا اور اس گناہ کی ایک وحشت سی تھی کہ یہ ایک برا کام ہے، وہ وحشت اور اس کی برائی کا جو وہ ذہن میں خیال ہے، تصور ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر ہر کمزور اور طاقتور اس گناہ کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ذہن میں ترکیبیں لگانے لگتا ہے کہ اس نے ایسے کیا تو وہ پکڑا گیا، میں کروں گا تو میں اس راستے کو اختیار کروں گا، پکڑا بھی نہیں جاؤں گا۔ لہذا وہ گناہ کی نسبت جو حرمت ہے اور گناہ کا جو نسبت انسان کو ایک معنی ہوتا ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی نقطہ نگاہ سے جب بھی کسی مجرم کو سزا دی جائے تو اسے معاشرے کے افراد کو دکھا کر وہ سزا دینی چاہیے، تاکہ معاشرے میں جو اس گناہ کی نسبت ایک وحشت اور ایک جو برائی کا تصور اور ایک جو نفرت تھی اس میں جو کمی آئی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے، تاکہ معاشرہ دیکھے کہ جو اس حرمت کی پامالی جس شخص نے کی ہے اس کے لیے اتنی سزا بھی ہے، پھر اس گناہ کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پھر مضبوط ہو جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جن معاشروں میں مورد غفلت ہوتا ہے وہاں بے امنی ہوتی ہے، وہاں حقوق کی پامالی برسر عام ہوتی ہے۔ دیکھیں
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو جوان نسل ہے وہ تو نہیں، جو کچھ سن رسیدہ ہیں انہوں نے اپنے محلے میں دیکھا ہوگا، اگر کوئی شخص مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ راشی ہے تو لوگ اس کے گھر سے آئے ہوا کھانا یا بھیجی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے، بچوں کو بھی روکتے تھے کہ ان کے گھر جا کے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں رہا ہے، یہ انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کی کسی مجمع کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ معاشرے نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی نسبت غفلت کی ہے، لہذا معاشرے میں اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کتنے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب حلال اور حرام کا معیار اور میزان ہی بدل چکا ہے، یعنی اب حلال اور حرام ہونے کا معیار یہ ہے کہ جی میں نے بہت محنت کی ہے اس کام کے لیے، بس محنت سے کمایا ہے، جی میں تو محنت کر کے بچوں کو پال رہا ہوں، یعنی اسے جائز اور ناجائز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، حلال اور حرام سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، لہذا جو کچھ اس محنت سے کما رہا ہوں، جو کچھ حاصل کر رہا ہوں وہ میری حلال اور جائز کمائی ہے۔ یہ تصور بنیادی طور پہ غلط ہے اور غیر اسلامی تصور ہے۔ محنت کرنے سے کبھی کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، جو ڈاکہ ڈالتا ہے اسے محنت نہیں کرنی پڑتی تو پھر اس کے لیے بھی حلال ہو گئی، جو چوری کرتا ہے اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، جو فراڈ کرتا ہے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ محنت کسی چیز کو حلال نہیں کرتی، ہاں حلال ہونے میں محنت کرنا بھی ایک شرط ہے، لیکن یہ کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتی۔ اگر ایک کام شریعت ناجائز سمجھتی ہو، آپ جتنی بھی زیادہ محنت کریں گے اس سے جو آمدن ہوگی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ جس کام کو شریعت جائز سمجھتی ہے اس کام کو محنت سے کمائیں گے تب وہ کمائی حلال ہوگی۔ ورنہ ایک بندہ یہاں پسٹل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز صبح میں جو حضرات تشریف لاتے تھے اب وہ بزرگان یہاں نہیں رہے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ پاک سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو صبح کے ٹائم جو ہے کچھ جوان یہ یہاں بھی پریکٹس کرتے تھے، آنے جانے والے نمازیوں کو پسٹل دکھا کے ان کی جیب خالی کروا لیتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ پنجابی میں جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا شام کا، تو اسے کہتے ہیں نور پیر ویلا، یعنی روشنی کا وقت ہے اور پیروں کا وقت ہے، یعنی برکت والا وقت۔ تو وہ برکت کے وقت میں کما لیتے تھے، جیبیں خالی کروا دیتے تھے۔ یہاں ایک دو گلی آگے ایک سید تھے، وہ نماز میں تشریف لاتے تھے، تو کچھ دن نہیں ہوئے تو میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا جی وہ 3-4 دن پہلے آ رہا تھا، 2 جوان کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جیب کی تلاشی دی، جو 2-2.5 ہزار روپیہ جیب میں تھا وہ لے گئے، حلال ہو گیا۔ بس محنت کرنا ضروری ہے حلال کمائی کے لیے، لیکن محنت کسی کو حلال، کسی کام کو، کمائی کو حلال نہیں بنا سکتی۔ یہ رٹا لگانا چھوڑ دے کہ میں نے تو بچوں کو بڑی محنت سے کمائی کر کے بڑا کیا ہے، کھلایا پلایا ہے۔ کسی بھی کام کو اگر شریعت جائز سمجھے، کہے کہ یہ جائز کام ہے، پھر اس میں محنت کریں تو جو کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی، وہ بھی معاہدے کے مطابق اگر کمائی کریں گے تو معاہدے کے مطابق، یعنی جو میرا اور کمپنی کا معاہدہ ہے یا کسی فریق کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے مطابق
کام کریں اور اس کے مطابق کمائی لیں تب حلال ہوگی، ورنہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کر کے کما رہا ہوں تو پھر کمائی خراب ہو گئی۔ یہ جو ہم نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم 8 بجے شروع ہے، 10 بجے ہم پہنچ رہے ہیں، تو یہ 2 گھنٹے آپ کا ٹائم بکا ہوا تھا، یہ کسی اور کام کے لیے آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا مذہب یہ کہتا ہے۔ تو ہر روز جو ہے 2 گھنٹے آپ لیٹ جا رہے ہیں تو اس کی تنخواہ جو مل رہی وہ حلال ہو گئی، خراب ہو گئی، اس لیے کہ جو آپ کا معاہدہ تھا اس پہ پورے نہیں اترے۔ بس صرف محنت سے کوئی کمائی حلال نہیں ہوتی۔ اور یہ آزادی کا جو شوشہ ہے، عجیب ہے کہ یہ ہمیشہ گناہوں کے لیے آزادی جو ہے انسان کو استعمال کرنی پڑتی ہے، نیکی کے لیے آزادی یاد نہیں رہتی۔ یہ سارے وساوس ہیں اور شیطانی حربے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط ہے، بغیر شرائط کے نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن اس عظیم فریضہ کو اس لیے ہم جو ہے وہ نہیں کرتے کہ کسی سے تعلقات خراب نہ ہو جائے۔ وہ کیا کہے گا؟ 2 بندے جو ہیں وہ گفتگو کر، ایک تیسرا آتا ہے جو روک رہا اسے کہتا ہے او بھائی آپ کو کیا ہے، یا یہ معاشرے میں چلتا ہے۔ پھر ایک اتنا بڑا تو دیندار ہے تو خود کر، ہمیں رہنے دے۔ معاشرے میں فرد کی برائیاں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ شاید 3-4 سال سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، پہلے گناہوں کے سلسلے میں 3-4 مہینے خطبات عرض کرتا رہا ہوں، تو ان میں گناہوں کے اثرات جو معاشرے پر مترتب ہوتے ہیں، ایک حدیث مبارک میں نے تلاوت کی تھی کہ حاکم اگر ظلم کرے تو اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے، قاضی اگر غلط فیصلہ دے تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے، قحط سالی پڑتی ہے، بارشیں کم ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ ہم قاضی صاحب کو نہ کہیں، قاضی صاحب نے تو اپنی جیب بھری اور امریکہ چلے گئے عیاشی کرنے، قحط سالی ہم نے برداشت کرنی ہے۔ جس طرح کے ہمارے حاکم آتے ہیں، قرضے اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ نواب پارٹی، خاندانی رئیس، بڑے لوگ ہو گئے، اور یہ عوام جو ہے جس نے مقرر چکانا ہوتا ہے وہ اسی کی طرح بھوکی کی بھوکی۔ اثرات جو ہے جن گناہوں کے معاشرے پہ مترتب ہوتے ہیں، اس میں کون کہہ سکتا ہے میں آزاد ہوں؟ آپ جو ہے یہ پانی آتا ہے آپ کے پاس سرکاری میونسپل کمیٹی کا، تو گھر کے لیے اگر 1 انچ پائپ کی اجازت ہے، آپ وہاں 15 انچ کا پائپ لگا دیں، آگے موٹر لگا دیں مرکزی پائپ پہ، کہیں کہ میں آزاد ہوں، میرا بھی حق ہے، لگانے دیں گے آپ کو؟ تو جتنا پائپ موٹر سے آ رہا ہے اتنا ہی آپ آگے لگا دیں اور سارا پانی جو ہے وہ کھینچ لیں۔ یہ کوئی بھی آزادی نہیں مانے گا آپ سے۔ لہذا آزادی بھی کنٹرول اور لمٹ کے اندر جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اب اس سردی میں کوئی شخص آزادی کا مظاہرہ کرنا چاہے کہ میں تو جو ہے وہ پہلوانوں والا لنگوٹا کر کے باہر جایا کروں گا، گھر والے آپ کی یہ آزادی مان لیں گے؟ کہ نہیں جناب میں آزاد ہوں، آپ کو کیا ہے؟ کیونکہ صاحب نے بیمار ہونا ہے تو علاج، معالجے اور پریشانی کا سامنا گھر والوں نے کرنا ہے۔ یہ آزادی کا اثر اس تک منحصر نہیں رہنا، اہل خانہ کو اس نے متاثر کرنا ہے۔ لہذا خدا را لمٹ کے اندر اپنی آزادی سے فائدہ اٹھائیں۔
اور جو شخص جانتا ہے کہ نیکی یہ ہے اور برائی یہ ہے، اسے چاہیے کہ نیکی کے متعلق دوسروں سے اپیل بھی کرے اور برائی سے دوسروں کو روکے بھی۔ اور پھر حضرت فرمایا رأیت رجلا من امتی جاسیا علی رکبتیہ بینہ وبین رحمۃ اللہ حجاب، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ میری امت میں سے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اور رحمت الہی کے درمیان ایک مانع ہے، حجاب ہے، وہ رحمت الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ فجاءہ حسن خلقہ، اس مورد پہ اس کی خوش اخلاقی آگے بڑھتی ہے، اور وہ فدخلہ فی رحمتہ فاخذہ بیدہ فادخلہ فی رحمتہ، اس کی خوش اخلاقی آگے بڑھتی ہے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑتی ہے اور رحمت الہی میں اسے جا کے داخل کر دیتی ہے۔ حسن اخلاق، نماز روزے کی پابندی، اس کا حسن اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے معاف فرمائیں گے، نہیں بھی فرمائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ معمولاً جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور دین کی پابندی کرتے ہیں، یہ تھوڑے سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے۔ وہ اس سے پچھلا جو خطبہ تھا تو حضرت سعد کی تشییع جنازہ کے متعلق عرض کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، اس میں بھی یہ نقطہ ہے۔ اتنے فرشتے سرکار دو عالم نے اپنے دست مبارک سے لحد میں اتارا، قبر کی اینٹیں جو ہیں وہ حضرت نے اپنے دست مبارک سے لگائیں، گارا اپنے دست مبارک سے لگایا۔ جب قبر بند کر دی نا تو سعد کی ماں جو ہے وہ دور کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی قبرستان میں، اس نے ایک شعر کہا کہ سعد تجھے جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ وہ احترام دیکھا سعد کا، سرکار دو عالم نے جو اہمیت دی تھی اسے مشاہدہ کیا، تو ماں نے کہا سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم نے جو ہی جملہ سنا تو ایک مرتبہ اس کی ماں کی طرف دیکھا، فرمایا کہ غیب گوئی نہ کرو۔ عرض کرنے کی یا رسول اللہ آپ نے اتنی اہمیت دی، آپ نے اتنا کچھ کیا، تو پھر فرمایا سعد کو عذاب میں فشارے قبر میں فشارے قبر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ گھر میں بد اخلاقی کرتا تھا۔ ہمارا جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں ہم فرعون ہوتے ہیں، اخلاق نامی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اخلاق والے جملے اور تہذیب والے جملے ہی ہماری لغت سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے جنازے کو سرکار رسالت نے اتنی اہمیت دی، ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اپنے دست مبارک سے اس کی لاحت کو بند کیا، لیکن وہ قبر میں جو ہے وہ فشار قبر میں مبتلا ہے، اس لیے گھر میں بد اخلاقی سے کام لیتا تھا، بد اخلاق تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کی جنت کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، وہ مقدس ذوات گرامی ہیں، انہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں جنت کی خواہش کر سکتے ہیں، حتمی جنت کی خبر نہیں دی جا سکتی، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ میزان اعمال سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ تصور غلط ہے۔ جس دن اعمال تولے جائیں گے اس کے بعد جنت کا استحقاق اور حکم آئے گا، جہنم کا استحقاق اور حکم آئے گا، اس سے پہلے کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک سیر کروانا چاہے تو کرائے۔ اور جنت کا افتتاح حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا
کہ جنت میں داخلے سے ہونا ہے، بطور جزا جنت، بطور سزا جہنم، یہ میزان اعمال سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ بدکار لوگ ہیں جنہیں سزا عالم برزخ میں ملتی ہے، کچھ نیکوکار لوگ ہیں جن کو عالم برزخ میں جزا ملتی ہے، لیکن جنت والا تصور نہیں۔ کسی کی جنت میں جانے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، دعا تو کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن حتمی جنت کا کسی کو پرمٹ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے